السلام علیکم۔ دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائش آئی ہوئی ہے تو یقین رکھو جتنی تکلیف تم اس وقت اٹھا رہے ہو اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ آزمائشیں وقتی ہیں، تمام پریشانیاں جو تمہارے دل کی ویرانی ہے یہ سب ختم ہو جائیں گی جب تمہارے رب کے خون کی صدا آئے گی۔ اب تمہارا سوال ہوگا، کچھ لوگوں کی دعائیں بغیر آزمائش کے قبول ہو جاتی ہیں تو ہم پر یہ آزمائش کیوں؟ کیا اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا؟ تو سنو، اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، جب بھی تو آزمائش بھیجی ہے۔ اس آزمائش سے وہ تمہارا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ وہ ابھی تمہیں صبر کرنا سکھا رہا ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا سکھا رہا ہے۔ وہ ابھی تمہیں یہ دکھانا چاہ رہا ہے اس کے سوا تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، تاکہ تم اس دنیا کی حقیقت سے واقف ہو جاؤ۔ تو جب تم پر آزمائش آتی ہے تو تم اکیلے ہوتے ہو۔ تم جنہیں اپنا غمسار سمجھتے ہو وہ بھی تمہاری مدد نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں سوائے اللہ کے۔ تو اصل میں جب تم یہ سب سیکھ جاتے ہو اور تم اپنے ہی اندر تمام جنگ سہ جاتے ہو، اس کڑوے گھون کو پینا سیکھ جاتے ہو، تو بس پھر وہ کن فرمانے میں دیر نہیں کرتا۔ پھر ناشکری کرنا بند کر دیتے ہو، تمہیں اپنے آس پاس ہی دکھائی دینے لگتا ہے تمہارے رب کی کتنی نعمتیں ہیں، اس کے کتنے احسانات ہیں تم پر۔ اور یقین کرو، جب اس آزمائش کے بعد تمہاری دعا قبول ہوگی اور جو خوشی تمہیں محسوس ہوتی ہے وہ اس خوشی سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے جو بغیر آزمائش کے دعا قبول ہونے پہ ملتی ہے۔ ہاں، سنبھال کر رکھ لی ہے تمہارے رب نے دعا تمہاری۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، اپنے معاملات اس رب العالمین کے حوالے کر دو۔ تمہارا کام دعا مانگنا، صبر کرنا ہے۔ دعا کیسے قبول ہوگی، کب ہوگی، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تم اس رب کی مصلحت کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ تمہیں صرف توکل رکھنا ہے، دعا قبول ضرور ہوگی۔ اب چاہے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز ملے یا کچھ اور، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ تمہارے رب کی رضا تھی۔ جب کسی چیز میں تمہارے رب کی مصلحت شامل ہو وہ اس سے بھی بہترین ہوتی ہے جو تمہیں چاہیے تھی۔ ناشکر کبھی مت بننا، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ دیکھنا جو چیز تمہارے مطابق نہیں، تمہیں کچھ وقت بعد خود اندازہ ہو جائے گا، ہاں میرے رب نے جو بھی کیا اسے ہی میں میری بہتری تھی۔